قدوری کتابیں ساری کے پاس نہیں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آدھ 2 دن میں سب کے پاس کتابیں آ جائیں گی۔ آپ میں سے کچھ حضرات جو ہیں وہ میرے خیال میں پرانا بیچ ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے بیچ میں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو تو پرانا بیچ تھا وہ آن لائن پڑھ بھی رہا تھا، اور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ترتیب بنی ہوئی تھی، اور جو پرانا بیچ پڑھ رہا تھا وہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ جو پڑھ رہا تھا ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ کتاب الوضو پڑھ رہے تھے، اور کتاب الوضو میں بھی ہم کہاں پہ پہنچ گئے تھے؟ وضو ٹوٹے گا کیسے؟ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ اور جو لوگ نئے بیچ میں ہیں ظاہر ہے ان کے لیے آج پہلا دن ہے، اور کتنے لوگ نئے بیچ میں ہیں؟ زیادہ آدھا ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے والا حصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا نئے بیچ والوں کا جو ہے وہ مس ہو رہا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پیچھے مس ہو رہا ہے اس کا آگے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پیچھے نہیں پڑھا تو آگے نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اور پیچھے جو مس ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ مس نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ کور کسی نہ کسی وقت کر لیں گے، کوئی نہ کوئی ترتیب بن جائے گی۔ جو آن لائن ہے ہمارے ساتھ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کے لیے بھی یہی گزارش ہے کیونکہ ان کے لیے بھی آج یہ پہلی کلاس ہے، تو ہم جو یہ قدوری شریف میں جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ وضو ٹوٹنے کی جو اسباب ہیں وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے وضو کی سنتیں کر لی، تو وضو کے فرائض کر لیے، اور پھر جو ہے اب وضو ٹوٹنے کی جو اسباب ہیں اس کی طرف ہم آئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم عبارت کی طرف جائیں، اور عبارت پڑھنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہماری اس کلاس میں ترتیب ہمیشہ سے تو یہی رہی ہے کہ طالب علم بھی عبارت پڑھے اور استاد بھی عبارت پڑھے۔ تو طالب علم کون سی عبارت پڑھتا ہے؟ جو پچھلے ہفتے کلاس کی ہوتی ہے، اور جو عبارت وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ عبارت طالب علم جو ہے وہ واپس پڑھ کے سناتا ہے، تو کلاس کی شروع میں طلباء سے عبارت سنی جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کے پاس قدوری شریف کا نسخہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو میک شور کر لیں کہ ہماری ہر سیٹرڈے مارننگ کلاس ہوتی ہے، تو اس کلاس کے شروع ہونے سے پہلے، اگلے ہفتے کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس قدوری شریف موجود ہو۔ مولانا نثار صاحب سے آپ اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ کل تک یا اگلے ہفتے سے پہلے آپ کو یہ قدوری شریف کتاب مل جائے گی۔ آن سائٹ والے حضرات، جو آن لائن والے جو حضرات ہیں وہ بھی اگر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، تو قدوری شریف انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور اگر نسخہ مل جائے تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، مگر اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بھی مناسب ہے۔ تو اب ہم جا رہے ہیں کلاس کی طرف، آتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک جو ہے وہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ کر لیے ہیں، یا اس کی طرف گئے ہیں، سارے اسباب پورے نہیں کیے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، جی کون بتائے گا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ تو ایک عام سوال ہے، یہ نئے اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں وضو توڑا ضرور ہوگا۔ جی ہر روز ہی توڑتے ہوں گے۔ جی جی بہتا ہوا خون کی وجہ سے، جی ایسا خون جو بہہ رہا ہو جی کی وجہ سے، ایسا خون جو بہہ رہا ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا جی۔ اور کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہاں، آنکھ لگنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے بار بار؟ نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جی آپ لوگوں کا وضو کس چیز سے زیادہ ٹوٹتا ہے، مگر یہ سوال عجیب ہو جائے گا۔ مگر بہرحال یہ تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ جی وضو ٹوٹتا ویسے ٹوٹتا کس کس چیز سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کس چیز سے ٹوٹتا ہے وضو؟ آنکھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ پیشاب اور پخانے کی جیسے کچھ بھی نکلے، جی پیشاب اور پخانے کے راستوں سے جو بھی نکلے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ہوائی کیوں نہ ہو، تو اس سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پیپ نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی
کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی. آگے آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ انہی چیزوں کو پڑھنا ہے. جی تقریباً ساری چیزیں ہو گئی, ایک آدھ چیز رہ گئی ہے. اس کا مطلب ہے آپ سب کو تو یہ آتا ہے, آگے سیکشن اگلا والا پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جی جی یہ بھی انہوں نے صحیح سوال کیا ہے کہ جی کہکا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نماز میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جی بتائیے. ہاں نماز میں کہکا لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے. ویسے کہکا لگا لیا تو وضو, نماز کے علاوہ اگر کہکا لگائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نماز میں بھی سر صرف رکوع اور سجدے والی نماز میں ٹوٹے گا نا, باقی میں نہیں ٹوٹے گا. جی ہاں اسی طرح سے ہے. یہاں پہ قدوری شریف کی عبارت جو آج ہم پڑھیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں کہکا لگائیں گے تو وضو ٹوٹے گا. رکوع اور سجدے کے علاوہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ بھی تو سوال ہوتی ہے. ہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز جنازہ ہوتی ہے. تو نماز جنازہ میں اگر کہکا لگاؤ گے تو نہیں ٹوٹے گا. نماز جنازہ میں کوئی کہکا لگاتا ہے اللہ کے بندوں؟ مگر بہرحال اصول یہی ہے کہ نماز جنازہ میں اگر کہکا لگائیں گے, چونکہ وہ رکوع اور سجود والی نماز نہیں ہے, تو اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں. جی بہت ہی اچھا سوال کیا. ایک اور بڑا اچھا سوال. جی ایسا لگ رہا ہے کہ آن لائن والے زیادہ غور سے سن رہے ہیں. آج مجھے آتے ہوئے یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ دونوں کو ایک ساتھ سنائیں گے کیسے, یا آن سائٹ والے تو سن لیں گے یا آن لائن والے نہیں سن پائیں گے. مگر لگ یہ رہا ہے کہ آن لائن والے بھی سن رہے ہیں. سوال یہ آن سائٹ والوں سے زیادہ بہتر کر رہے ہیں. ویسے سوال اچھا کیا ہے جناب. تو سوال کا جواب اسی طرح سے ہے کہ جی جہاں کہیں سے بھی وضو کی صرف جگہ نہیں بلکہ وضو کے علاوہ بھی جہاں کہیں جسم کے اوپر خون بہہ جائے گا تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جی تو اس کے پیچھے اسی طرح سے ہے وجہ جو بنی کہ ایک صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے پہ لگایا, اور اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ وضو جو ہے وہ خون سے ٹوٹ جائے گا. اب یہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز میں لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, اور نماز میں کیونکہ صحابہ کرام کو ایک استغراق حاصل ہوتا تھا تو وہ نماز میں ان کو اتنا استغراق اور اتنا ان کو لذت مل رہی تھی, ادھر سے دشمنوں نے تیر چلائے اور ان کے اوپر تیر پہ تیر لگتے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی نماز جو ہے وہ ختم نہیں کر رہے. حتیٰ کہ ان کو یہ ہوا کہ جو فرض میرے اوپر تھا مسلمانوں کی حفاظت, اس میں کوتاہی ہو جائے گی, تو اس وجہ سے انہوں نے نماز اپنی جلدی مکمل کر لی, اور خون کافی ان کا بہہ چکا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ جسم سے اگر خون بہہ جائے گا تو نماز جو ہے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, تو وضو واپس کرنا ہوتا ہے. تو یہ وجہ بنی وضو کے ٹوٹنے کی. تو جسم کے جہاں کہیں سے جس حصے سے بھی خون نکلے گا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. کوئی ناپاکی لگ جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کپڑوں پہ یا جسم پہ؟ جی کپڑوں پہ ناپاکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ناپاکی کے نکلنے سے. آپ کی جو راستے ہیں ناپاکی نکلنے کے, یعنی پیشاب اور پخانہ, وہاں سے اگر ناپاکی نکلے گی تو وضو. مثال کے طور پہ اگر آپ جا رہے تھے راستے میں اور ناپاکی زمین پہ پڑی تھی اور وہ آپ نے سپلیش کی, آپ کے کپڑوں پہ آ کے لگ گئی, تو کپڑے ناپاک ہو گئے, آپ کا وضو جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا. تو یہ اس طرح سے کپڑے بدل لینے چاہیے, مگر وضو ضائع جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ اڑ کے اگر فرض کرو آپ کے ہاتھوں پہ بھی لگ گئی ناپاکی, تو آپ ہاتھوں کو دھو لیں, آپ کا وضو ابھی بھی باقی ہے. جی تو اب یہ چیز بڑی اچھی ہو گئی کہ جی آپ کو وضو ٹوٹنے کے تقریباً سارے اسباب پتہ ہیں. آپ لوگ اولا میں ہیں, پہلے سال کی یہ کلاس ہے, تو صرف پتہ ہونا یہ بھی ایک اچھی بات ہے, مگر عبارت کو پڑھنا آنا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہمارے آن لائن بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے ساتھ عبارت کو یعنی کتاب کو رکھیں, آن سائٹ والے جو ہیں وہ بھی کتاب ساتھ رکھیں, اور کتاب ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ پین بھی ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے نا. اور پین کیوں ساتھ رکھیں؟ پین میری کہاں چلی گئی؟ جی پین میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. پین اس لیے ساتھ رکھنی ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے سال میں ہیں, جزاک اللہ, آپ لوگ پہلے سال میں ہیں, اور پہلے سال میں عربی اتنی اچھی آتی نہیں ہے. عربی سچی بات ہے کہ پڑھانے والے کو بھی اتنی اچھی نہیں آتی ہے.
مگر بہرحال عربی ہم کیونکہ عربی بولتے جو نہیں ہیں، ہم تو اردو بولنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے اس درس نظامی کا مقصد ان دی اینڈ تو یہ ہے کہ آپ عربی اچھی بول لیں، مگر آج کل کیونکہ تھوڑی سی کمزوری ہے تو مقاصد میں یہ مقصد آ گیا ہے کہ عربی کم از کم پڑھنی آنی چاہیے، عربی عبارت سامنے ہو تو 8 سال جو آپ گزاریں گے تو یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھنا بھی صحیح، اعراب نہ بھی لگے ہوں تو پڑھنا بھی صحیح آ جانا چاہیے۔ تو اس لیے اس کلاس میں ماشاءاللہ آپ سارے بڑے ذہین ہیں اور ظاہر ہے مختلف اداروں سے ہیں، تو آپ کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ وضو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ جو مشکل جہاں آپ کو پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ عبارت پڑھنا کس طرح۔ تو ہر کلاس میں کوشش ہوگی کہ طلباء عبارت پڑھیں، اور طلباء عبارت اس وقت پڑھیں گے جب طلباء کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے کتاب ہو، اور دوسرا آپ عبارت اس وقت پڑھیں گے کہ جب عبارت کا ٹرانسلیشن میں کروا رہا ہوں گا آپ کو انشاءاللہ، تو آپ نے ایک ایک لفظ کا جو ہے اوپر اردو میں ٹرانسلیشن لکھنا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگلی کلاس میں آپ سے جو ہے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بھئی عبارت پڑھ کے سنائیں، تو اس لیے عبارت پڑھنی بھی ضروری ہے اور عبارت کے اوپر لکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس چیز کی فکر نہ کریں کہ جی میں اپنی کتاب کو خراب نہ کر بیٹھوں، اتنی اچھی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب پوری طرح سے خراب ہوئی بھی ہے، اور اس کے اوپر پیپر بھی لکھا ہوا ہے اور عبارت بھی لکھی ہوئی ہے اور ہنگامہ۔ تو جتنی کتاب آپ کی رائٹنگ اس کے اوپر ہوگی، آپ سمجھ لیں اتنے آپ اچھے طالب علم ہیں، تو جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا اگلے ہفتے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو عبارت کا ایک ایک چھوٹا لفظ، کیونکہ ابھی تو آپ کو بالکل عربی نہیں آتی ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ہیں نا، علا ہے، ان ہے، تم ہے، فی ہے، اس کا بھی ترجمہ لکھیں۔ جو چیزوں کا ترجمہ کروایا جا رہا ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ۔ جی تو اب اصولی طور پہ جی اولا والوں کی، آن لائن والوں کی 7:30 بجے دوسری کلاس ہے جی، اگر دوسری کلاس کسی کی ہے تو بالکل دوسری کلاس میں جائیں، پھر مولانا موسیٰ صاحب کے ساتھ سیٹنگ کرتے ہیں کہ جی کیا کریں گے، مگر بہرحال آن سائٹ والوں کو کسی دوسری کلاس میں نہیں جانے دیا جائے گا، فی الحال جس کلاس میں بیٹھے ہیں اسی کلاس میں بیٹھے رہیں۔ تو آن لائن اگر کسی کی دوسری کلاس ہے تو بالکل وہ اپنی دوسری کلاس شروع کر سکتے ہیں جی۔ تو اب ہم عبارت کی طرف آتے ہیں، اور کون عبارت پڑھے گا؟ جی اس میں کہاں پر ہے جی یہ جو ہے نا عبارت جہاں سے شروع ہوتی ہے، والمعانی والناقضۃ للوضوء، یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ جی آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جی کون سی چیزیں ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ جی پیج نمبر ہر نسخے کا الگ پیج نمبر ہے۔ اس والی میں 26 جی کوشش کریں گے جی، بسم اللہ۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین۔ جی تھوڑا سا میں آپ کو یہاں روکوں گا، عبارت پڑھنے کا پڑھ تو اچھا رہے ہیں، عبارت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ چند الفاظ کوشش یہ کریں گے کہ ایک آئیڈیا، جیسے ایک عبارت کا ایک ٹکڑا پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کریں گے، پھر اگلا ٹکڑا پڑھیں گے، پھر ٹرانسلیشن کریں گے۔ کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جی جتنا ٹرانسلیشن صحیح ہو۔ آپ کی عبارت کو تھوڑا بہت غلط پڑھنے پہ روکا نہیں جائے گا، کیونکہ بار بار روکیں گے آپ کو تو آپ کی وہ جو روانی ہے نا وہ مس ہو جائے گی۔ تو اس سے نہ ڈریں کہ یار پتہ نہیں میں اعراب صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھنا ضروری ہے۔ فی الحال اعراب جیسے بھی آپ کو آتے ہیں پڑھیں، آہستہ آہستہ صرف اور نحو کی کلاسیں پڑھتے جائیں گے تو آپ کی عبارت اور زیادہ صاف ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو روکا نہیں جائے گا کہ اچھا یہ غلط پڑھ رہے ہو اور یوں عبارت نہیں تھی اور یوں تھی، تھوڑا 3-4 مہینے گزر جائیں گے، پھر تھوڑا سا پوچھا جائے گا کہ یہ اس کو زبر کیوں پڑھا اور اس کو زیر کیوں پڑھا۔ تو 2-2 3-3 الفاظ پڑھتے جائیں اور پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں جی۔ والمعانی الناقضۃ یعنی معنی کی جوائے ناقضۃ ناقص۔ جی معنی کی زمانی معانی یہاں پہ جو ہے نا اسباب، اور وہ اسباب الناقضۃ للوضوء جو وضو کو توڑنے والے ہیں جی۔ وہ مسح رقبہ یہ اس سے پہلے کا ہے، یہ اس سے پچھلی جو چیزیں تھیں وہ
وضو کے مستحبات ہے. اور مسح رقبہ کہتے ہیں گردن، تو گردن کا مسح جو ہے نا وہ وضو کی جو ہے نا وہ مستحبات میں سے ہے، تو اس لیے اس سے پچھلی نہ، اس لیے ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے. یہاں سے نہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے کیونکہ اولا میں اس طرح کے سوالات اچھے سوالات کہا جاتے ہیں، ثانیہ میں آگے پھر کہا جاتا ہے یہ کہ سوال ہے کرنے والا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی 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 پڑھیں. للوضو، وضو کے لیے. جی کلو ما خرجا، تو تمام جو نکلتے ہیں من السبیلین، دونوں راستوں. دونوں راستے سے. ویری گڈ. جی اور آگے کون کوئی اور پڑھے؟ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھی بات پڑھی. جی بزرگوں پڑھیں. بزرگوں کہہ دیا معذرت کے ساتھ، داڑھی ویسے بلیک ہے. جی بزرگ ہی ہیں تو ٹھیک، کلاس میں بزرگ بھی موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. جی بزرگ ہیں پڑھیں. جی دم، دم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں خون کو دم کہتے ہیں. اردو والا دم نہیں ہے. یہ دم نکل گیا تو وضو ٹوٹ کے، دم نکل گیا تو وضو کی نماز بھی چلی جائے گی، مگر یہ وہ والا دم نہیں ہے، یہ اردو والا نہیں، عربی والا دم ہے. عربی میں دم کہتے ہیں خون کو. جی والقیء، یہ قی ہے. اچھا یہ بھی اردو والی قی نہیں ہے، عربی والی قی ہے. قی کس کو کہتے ہیں؟ پیپ کو کہتے ہیں. جی آگے والسدید. جی جی اذا خرج من البدن. جی کیا مطلب؟ سدید کس کو کہتے ہیں جناب؟ ہاں سدید جو ہے وہ خون اور پیپ کو ملا کے جو چیز نکلتی ہے اس کو سدید کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی تین چیزیں ہیں، خون نکل گیا، پیپ نکل گئی، یا خون اور پیپ کا ملا ہوا جو بھی وہ ہوتا ہے اس کو سدید کہا جاتا ہے. اگر وہ نکل گیا، ٹھیک ہے نا، پھر آگے کیا عبارت میں کہا جا رہا ہے؟ اذا خرج من البدن. اس کا کیا ترجمہ کیا؟ جسم سے نکل. اگر یہ جسم سے نکلے، پھر آگے کیا پکا ہے فرما رہے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی جی تھوڑا سا اس کو تاکہ ایک آئیڈیا ایک پورا مکمل ہو جائے. جی فتجاوزان موضع یلحقہ حکم التطہیر. جی کیا ترجمہ کر رہے ہیں اس کا؟ فتجاوزا، ہاں تجاوز کر گیا، الی موضع، کہاں سے تجاوز کر گیا؟ اپنی جگہ سے. یعنی وہ جو چوٹ کی جگہ تھی نا، آپ کا یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اتنا اچھا ہاتھ شاید بنا نہ پاؤں مگر بہرحال یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہاں لگی چوٹ، ٹھیک ہے نا. اب اگر خون ادھر ہی رہ گیا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور خون بہہ پڑا نیچے آ گیا، تجاوز کر گیا، اب وضو جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اچھا اس میں کچھ پڑھا تھا میں نے کہیں کہ اس کے جو سائز ہے زخم کا، اگر وہ مطلب کوئی سائز بتایا انہوں نے کہ اتنا بڑا ہو تو وہ خون بہ نہ رہا ہو، پھر بھی ایک درہم سے زیادہ ہوگا. ایک درہم جو کہتے ہیں نا، ابھی والا درہم تو ہاں ابھی تو ہم درہم اس کو کہتے ہیں نا جو یو اے ای میں ہوتا ہے درہم، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں درہم کو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ کے اندر یہ جو ہاں ڈیپ حصہ ہے نا، یہ سارا اس کو درہم کہتے ہیں. تو عام طور پہ اس سائز کا درہم ہوا کرتا تھا. پرانے زمانے میں درہم سلور کوئن کو کہتے تھے اور دینار جو ہے وہ گولڈ کوئن کو کہتے تھے، اور وہ عام طور پہ آپ کے ہتھیلی کے جو ڈیپ حصہ ہے وہ ہوتا تھا. تو اگر ایک درہم سے زیادہ بڑا زخم ہے تو اب بہے گا نہیں، تو بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. یہ انہوں نے بہت اچھی بات جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہے. جی جو فا تجاوز ہے، ہاں فا کا معنی پس کے، فا کا معنی پس کے معنی میں آئے گا. بالکل جی کپڑا ناپاک بھی اسی صورت میں ہوگا کہ ناپاکی جو ہے وہ ایک درہم جتنی ہو جائے. جی اگر کوئی دانا ہوتا ہے جیسے جی نکل جاتا ہے، اس میں بھی پھر اسی چیز کا خیال کریں گے کہ جی یہ کتنا بہا ہے، ٹھیک ہے نا.
اگر دانہ نکلتا ہے اور اس کی جو جگہ ہے اس سے خون بہہ جاتا ہے آگے تو پھر تو وضو ٹوٹ گیا، چاہے انجانے میں بھی جو اگر ہے نا اس کو اگر کھرچ دیا ہے۔ ایک سوال لوگ عام طور پہ اس معاملے میں کرتے ہیں کہ جی یہ چھوٹی سی چوٹ یہاں لگی اور انہوں نے اس کو دبا دیا ٹیشو پیپر کے ساتھ اور واقعی وہ دب گیا اور اندر رہ بھی گیا، تو اس پہ کیا ہوا؟ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اگر دب گیا اور اندر رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مگر اگر یوں بہہ رہا ہے اور بار بار ٹیشو سے آپ صاف کر رہے ہیں، یعنی وہ ہے تو بہتا ہوا، آپ نے اس کو صاف کیا، تھوڑی دیر اندر آپ پھر نکل آئے، پھر اس کو صاف کیا، نہیں آپ نے کہا اس کو اپنے جگہ سے تجاوز کرنے نہیں دوں گا تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے، آپ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فقہا نے فرمایا کہ جی حساب لگانا پڑے گا کہ جتنی مرتبہ یہ نکلا ہے یہ ٹوٹل مل کے اتنا نکل گیا تھا کہ آپ کی یہ جو جگہ ہے اس سے تجاوز کر گیا، تو پھر اس میں آپ لوگوں نے اجتہاد کرنا ہے کہ جی کیا میرا اتنا وضو کیا میرا اتنا خون بہا تھا یا نہیں بہا تھا؟ اگر اتنا بہہ گیا ہے تو پھر وضو جو ہے نا وہ واپس سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی جو چوٹ ہے، یہ جو دانہ ہے عام طور پہ لوگوں کے منہ پہ ہوتا ہے تو اس میں دانہ ٹوٹتا ہے، عام طور پہ تو دانہ ٹوٹتا ہے تو یہ جو خون یا پیپ یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اتنی اپنے موضع سے باہر نہیں نکلتی ہے، تو پھر وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی یہ آن لائن والوں نے کمال کر دیا اور انہوں نے اسکرین شیئر کر دی ہے، بہت ہی اچھا کیا جی۔ آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اسکرین کیسے شیئر کروں گا، مگر آپ لوگوں نے کر دیا، جزاکم اللہ۔ جی کس نے کیا ہے؟ ڈانٹ نہیں پڑے گی، ویسے ہی تھینک یو کہا جائے گا۔ ہاں منہاس نے، اچھا منہاس بندوقڑا نے کیا ہے، تو پھر تو آپ سے ملاقات کرنی پڑے گی جناب، آپ بھی اسی انتظار میں ہیں جی۔ بالکل انشاءاللہ ہوگی ملاقات، جزاکم اللہ۔ جی تو منہاس پھر ہر روز ہی آپ شیئر کر دیا کریں، یہ اچھا ہو جائے گا ویسے۔ بس بہت ہی اچھا، چلیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ۔ جی تو اب ہم یہاں پہنچے کہ جی جو چیزیں وضو کو ٹوٹتی ہے، یہاں آ کے یہ جو جس پوائنٹ پہ ابھی یہ رکے ہیں، یہ ہماری کلاس جو پچھلی مکمل ہوئی تھی یہ وہاں تک پہنچے تھے۔ جی عبارت کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع۔ جی سوال کوئی بات نہیں، واپس سے پوچھے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ساری ناپاکیوں کے لیے ہے، چاہے وہ خون ہو چاہے وہ اور دوسری جو ناپاکیاں ہیں۔ سوال ان کا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک سکے کے برابر ہونا چاہیے کسی چیز کے ناپاک ہونے کے لیے، وضو ٹوٹنے کے لیے، تو کیا یہ صرف خون کے لیے ہے یا دوسری ناپاکیوں کے لیے ہے؟ تو یہ تمام ناپاکیوں کے لیے۔ سکہ اور درہم الگ الگ کرائٹیریا ایک ہی ہے؟ ایک ہی کرائٹیریا ہے۔ جی جی آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جی خون باہر نکلتا ہے اپنے جگہ سے تو پھر وضو کیوں ٹوٹتا ہے، خون نکلنے پہ وضو کیوں نہیں ٹوٹ جاتا، یہ سوال ہے؟ جی بالکل سوال آپ کا مناسب ہے۔ پوچھ یہ رہے ہیں کہ جی وہ باقی چیزیں تو بڑی کراہت والی ہیں، خون سے اتنی کراہت نہیں ہوتی تو خون سے کیوں ٹوٹتا ہے؟ تو بالکل آپ نے صحیح کہا، اور پہلے یہی ہوتا تھا کہ جی پخانہ اور پیشاب سے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا اور خون سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ جو حکم آیا، جیسے کہ آج کلاس میں بتایا گیا کہ جی صحابی تھے اور وہ پہرا دے رہے تھے اور خون نکل بھی رہا تھا تو بھی انہوں نے نماز اپنی
نہیں چھوڑی کیونکہ وہ نماز میں ان کو اتنا استغراق اور اتنی ان کو لذت آ رہی تھی، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جی خون نکلنے سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہادت ہو جاتی ہے ان کی، خون زیادہ نکلنے سے۔ جی خون زیادہ نکلنے سے ظاہر ہے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ خون کو ناپاکی کے درجے میں بھی تو لیا گیا ہے قرآن میں۔ جی خون کو ناپاکی کے درجے میں بھی لیا گیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی سر سر ایک کوشچن یہ تھا، یہ جو بالکل صحیح فرمایا، انسان بنا ہوا خون سے ہے تو سارا وقت ہی خون دوڑ رہا ہے جسم کے اندر، تو اتنا ناپاک ہونا نہیں چاہیے خون کو۔ بات تو مناسب ہے، بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر بہرحال اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت کی ایسی ہیں اور اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم صرف حکم لیتے ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہمیں حکمت پتہ ہو، بس ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ اس کی حکمتیں اور اکثر مرتبہ اس کی حکمتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سر جی تعبدی کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا، جس میں کوئی عقل نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ تعبدی نہیں ہے۔ جی تو وہ یہ بھی ہے کہ جی بندہ ہے اور بندے نے اللہ کی بات ماننی ہے، تو اگر بندہ ہے تو پھر بندہ بندہ بنے اور جو حکم اللہ تعالیٰ دے سر اس کو۔ جیسے آپ کو ایک فقہ ہے جو خون کو ناپاک نہیں مان رہا ہوتا ہے، جی۔ آپ کو تو جیسے میں کوئی بیان سن رہا تھا تو ان کا آرگومنٹ یہی تھا، جی ان کو حنفیوں میں ناپاک مانا جاتا ہے کہ وہ خون خود ایک ناپاک ہے۔ جی وہ یہی بات کہتے کہ یہ جو پورا نے قصہ بتایا کہ حفاظت میں پھر دوسرے صحابی ہے، پھر حضرت علی کے پاؤں میں تیر لگا، جی۔ انہوں نے تیر نکالا نماز کے بیچ میں، تو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ تیر نکلا ہو خون نہ نکلا ہو؟ نہیں تو آپ یہ کون سی فقہ کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ان چاروں ائمہ میں سے کوئی ایک ائمہ اس سر مجھے یاد نہیں ہو کس میرا بھی خیال ہے کہ پھر ان کا چاروں- آرگومنٹ یہ غیر مقلدین کا یہ ہے۔ اور وہ منی کو بھی نہ ہاں وہ کنسیپٹ یہ دے رہے تھے، ہاں منی مزی کو ناپاک نہیں سمجھتے، منی کو تو سارے ناپاک نہیں سمجھتے۔ وہ اس کو بھی کھلا کہتے ہیں۔ اچھا کیونکہ وہ یہ کنسیپٹ میرے خبر ہے ویسے، وہ ہاں۔ کنسیپٹ یہ دے رہے تھے کہ یہ جو ان کو کتاب سنیے نا پتا شیخ توصیف الرحمان کو، ہاں۔ ان کے وہ- اور اگر منی نکل جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ ہمارے یہاں تو کسی اور غسل معنی- واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن نہیں، نہیں کسی سر، اور وہ معنی مزی کا ہی ہے۔ چلا تھا، اس کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کیا کہتے ہیں یہ بھی نہ اچھا حضرت یہ مزید سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں غسل نہیں ہوگا۔ ٹوٹ جاتا ہے، یہ میں نے سنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جی وضو کیا اور آپ نے کپڑا بدلنے لگے، آپ کا ہاتھ شرمگا کے لگ گیا، واپس ہے وضو کیا ہوا آپ نے کپڑے بدلے اور آپ ہاتھ شرمگا کے لگ گیا، تو کیا اسے وضو ٹوٹ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا تو اس میں بھی کریکشن کروا دیں مجھے، ہاں اور نامحرم کو نامحرم نہیں کسی بھی عورت کو ٹچ کرنے سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بالکل، اپنی بیوی کو بھی اگر ٹچ کریں گے تو وضو جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، آپ لوگوں کی نماز کو خراب نہ سمجھیے گا۔ ہاں ہاں وہ گلاس پہن کے تبھی تو آپ کہتے ہیں ٹچ یہ نہ ہو۔ نوجوان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کب وہ دن آئے گا جب ہم امام صاحب کی اس عبارت پر عمل کر سکیں گے۔ اصل کوشچن یہ تھا ان کا جو لیکچر تھا نا وہ اسی بات کے اوپر تھا کہ بعد میں حضرت علی کے پاؤں میں بھی گھسا تھا، جی تو اگر یہ کینسل اس وقت ہوا ہوتا تو بعد میں حضرت علی کیوں کنٹینیو کرتے؟ وہ پوری دلیلیں اپنی یہ دے رہے تھے ٹھیک کہ ہے، نہیں بالکل ٹوٹتا، بالکل تو ٹھیک ہے۔ ان کی آگے سے آرگومنٹ یہ بنا انہوں نے کہا، پھر میں نے یہ میں ان سے تاریخ میں بھی حضرت علی کا واقعہ پہلے ہوا ہے اس واقعے سے۔ جی اس کے اوپر یہ اچھا سوال ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر کے اگلی کلاس میں اس کا جواب لے کے آئیں گے کہ جی یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں، جی شیعوں کا بھی وہ ہے سر ان کا بس پوائنٹ یہ تھا کہ حنفیوں کا ماننا یہ خون خود ناپاک ہے، لیکن حضرت علی کا قصہ پہلے ہوا ہوتا نا تو وہ کہتے کہ نبی نے پہلے بتا دیتے پھر دوسرے صحابی نہ کرتے۔ کیونکہ بعد میں یہ ہوا ہے تو اس لیے ان کے ہاں نزدیک تو وہ جو ان ہے کو یہ پہلے بات- وہ کہتے حضرت علی کا قصہ تو بہت بعد کا قصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ تحقیق کر کے اور ہمارے اکابرین نے کیا اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا سر جو بھائی نے بھی کوشچن پوچھا تھا شرمگاہ کو ہاتھ لگنے والا، جی۔ اس میں بھی میں نے آئی تھنک سنا وہ تھا کہ شہوت سے اگر پھر ٹوٹے گا ویسے نہیں ٹوٹے گا، جسم جی۔ کا ایک حصہ ہے جیسے آپ کا باقی حصہ ہے، جی۔ تو نے کہا ڈیٹیل میں یہ ویسے آپ غلطی سے ہاتھ ٹچ ہو پھر وضو نہیں ٹوٹے نہیں، گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغیر شہوت ہاں، شرمگاہ میں کو ہاتھ حنفیوں کی لگانے بات ہی، کو ہاں۔ بغیر شہوت کسی بھی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایسے ہوتا تھا نا، جیسے امریکہ میں ہوا کرتے تھے تو کیش رجسٹر کے اوپر عورتیں ہوتی تھیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی کبھی پیسے دیتے ہوئے جو ہے وہ انگلیاں ٹچ ہو گئی، بس پھر وضو گیا آپ کا۔ تو وہ شافعیوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا اور جو حنفی تھے ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہ سوال بہت اچھا ہے جو آپ نے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی کیونکہ حضرت علی والا واقعہ جو ہے کیا یہ بعد میں ہے یا یہ اس حکم سے پہلے ہے؟ تو کیا خون ٹوٹنے کی جو دلائل ہیں، کیونکہ یہ ہماری جو یہ پہلا سال یا دوسرا سال ہوتا ہے
اس میں ہم صرف عبارت کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں. بہترین سوال کیا جی, نسوار سے اور سگریٹ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ بھئی سگریٹ اور نسوار وضو ٹوٹنے کے اسباب میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مگر ایسا کرنا جو ہے وہ کراہت والی چیزیں ہیں. ان چیزوں سے پرہیز ویسے بھی کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ باوضو شخص جو ہے وہ اس کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, مگر وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. جی اچھا, جی اگر پیاز بھی کھا لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایسا شخص اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں, اس پیاز کے اندر کراہت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جی پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو. یعنی اس کا یہ جنرل مطلب لیا جائے گا کہ منہ میں بو آ رہی ہو تو مسجد میں نہ آیا کرو, مگر اگر کوئی کسی کے منہ میں بو آ رہی پیاز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مسجد میں آ جاتا ہے اور باوضو ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, گو کہ اس نے ایک ایسا کام کیا جس کے اندر کراہت ہے. یہ اونٹ کا گوشت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کھا لیا تو وضو, جی بالکل, یہ بات بھی ان کی صحیح ہے کہ اونٹ کا گوشت بھی, اور کچھ ائمہ نے کہا پکا ہوا گوشت اگر کھا لیا تو, مگر احناف کے نزدیک ان دونوں سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. بالکل, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غالباً آگے آپ پڑھیں گے کہ جی ان کے یہاں جو ہے وہ پکا ہوا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ان کا ایک قول ہے. جی اب عبارت کی طرف آتے ہیں. 8 بج چکے ہیں اور آپ کے سوالات ہی چل رہے ہیں, تو کافی کمفرٹیبل آپ کو کر لیا ہے, اب مجھے بھی کمفرٹیبل ہونے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم پڑھ رہے ہیں وضو توڑنے کے اسباب, اور اگلا سبب ہے والقیء. اور قے کس کو کہتے ہیں؟ کہ الٹی کو, جس کو زبان میں الٹی کہتے ہیں, یا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بھی قے کہتے ہیں, کہ جی اذا کان ملء الفم, جب قے آئے پورا منہ بھر کے. پورا منہ بھر کے قے آنے کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء نے فرمایا کہ منہ قے اتنی منہ میں آ جائے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے, اس کو کہیں گے کہ جی یہ قے کتنی ہے؟ منہ بھر کے آئی ہے. اتنی قے اگر آ جاتی ہے کہ روکنا مشکل ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹے گا, اس سے کم ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک ہوتی ہے قے جو کہ آپ کو آ رہی ہے, مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بلغم, ٹھیک ہے نا, اس بلغم چاہے وہ منہ بھر کے ہی کیوں نہ آئے, چاہے آپ اس کو روک نہ سکیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو بلغم اور قے میں فرق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر پانی پی لیا, کافی سارا پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد پانی ہی کی قے آ گئی, یعنی پورا منہ بھر کے وہی پانی آیا, پانی ابھی معدے تک پہنچا ہی نہیں, یعنی وہ پانی کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا, وہی پانی پورا منہ بھر کے آیا, آپ روک نہ سکے, تو اب بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو وضو ٹوٹنے کے لیے منہ کا بھرا ہوا ہونا ضروری ہے. والقیء اذا کان, اور الٹی یا قے جب کہ وہ من الفم, پورا منہ بھرا ہوا ہو, تو یہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. والنوم, کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نیند سے. مستجعن, مستجعن کا مطلب ہوتا ہے پہلو پر. اگر کوئی پہلو پہ لیٹا ہو, آن دا سائڈ ایسے لیٹا ہو, تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں ٹیک لگا کے آ گیا. او متکئن, متکئن کہتے ہیں ٹیک لگا کے, کوئی یوں لیٹا ہوا ہے تو بھی ٹوٹ جائے گا, کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہا ہے تو بھی ٹوٹ جائے گا. او مستندن, مستندن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں تکیہ لگا کے. الی شیء, کسی چیز کی طرف تکیہ لگا کے اگر سوئے گا. اب سونے کی بھی انہوں نے سونے کی بھی ایک ترتیب بتائی. لو ازیلو, اگر وہ جس چیز کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے نا اس کو, اگر اس کو ہٹا لو ازیلو, یعنی اس کو اگر ہٹا دیا جائے, لسقط عنہ, وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. یعنی ایسی زبردست ٹیک لگی ہوئی ہو کہ جس چیز کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی ہو وہ چیز ہٹا لی جائے اور یہ بندہ گر جائے گا,
تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب اگر میں یہاں پڑھاتے پڑھاتے یوں بیٹھا ہوا ہوں اور آ گئی نیند, ٹھیک ہے نا, وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا؟ کیوں نہیں ٹوٹا بھائی؟ نیند آئی ہے. ہاں ہاں جی ہاں. تو آج سے پتہ نہیں کتنے سال, 1996 کی بات ہے, اور امریکہ میں ہوا کرتا تھا اور اس مسئلے کا نہیں پتا تھا, اور وہ سب سے بڑی نیو یارک کی مسجد تھی, اس میں جا کے آگے پہلی صف میں جا کے بیٹھ گیا, اور وہاں جا کے امام صاحب کے خطبے کے دوران آ گئی نیند, اور میں نے کہا یا اللہ خطبہ ختم ہوا, میں نے کہا میرا تو وضو گیا. تو وہاں سے پتہ نہیں کتنا سفر کر کے گیا واپس ادھر, اور وضو کر کے واپس آیا تو پتہ نہیں التحیات ملا یا التحیات سے تھوڑا پہلے ملا. تو اس کے بعد جا کے یہ پڑھا کہ جی اس میں تو وضو ٹوٹا ہی نہیں تھا, تو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو بہرحال وضو جو ہے وہ ٹوٹتا جب ہے جب آپ کب کس طرح سے سوئے ہیں, ٹیک لگا کے بھی سوئے ہیں. یہاں پہ جو فقہاء ہیں, امام قدوری نے اس کو مینشن نہیں کیا, مگر اکثر فقہاء نے, ایک کتاب ہے عمدۃ الفقہ, میں اس کو بہت مینشن کرتا ہوں, حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے اندر سب سے زیادہ جزیات جو ہے نا, سب سے زیادہ مسائل جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہے, عمدۃ الفقہ. تو عمدۃ الفقہ میں حضرت نے لکھا ہے کہ اصح قول یہ ہے کہ اگر ٹیک لگائی جائے, اور ٹیک لگانے کے بعد آپ کی یہ جو بیک ہے نا, سرین جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوور بیک جس کو کہتے ہیں, اگر یہ نہیں ہلتی تو بھی وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. تو اصولی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ جو بیٹھیں گے, میں نے ٹیک لگائی ادھر, جو بھی چیز تھی پیچھے, یہ چیز ہٹ گئی, ٹھیک ہے نا, اور یہ چیز ہٹنے کے بعد اگر تو یہ میرے جو نیچے جو ہپس اور یہ جو سرین والا جو ایریا ہے, اگر یہ ہلتا نہیں ہے تو پھر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے اگر کوئی بندہ ٹیک لگا بھی لیتا ہے, مثال کے طور پہ عام طور پہ یہ سوال آتا ہے گاڑی کے اندر, ٹھیک ہے نا, ڈرائیور یہاں چلا رہا ہوتا ہے اور یہاں دوسرا بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو اگر وہ بیٹھا ہے اور پیچھے ٹیک لگا کے بھی اگر سو رہا ہے, مگر اس کی جو نیچے جو اس کی جو سرین ہے وہ سیٹ کے ساتھ فکس ہے, اٹھنے کے بعد بھی وہ نہیں ہلی ہے اپنی جگہ سے, تو فقہاء کے نزدیک ایسے بندے کا وضو جو ہے وہ ابھی نہیں ٹوٹا ہے. اس کے ساتھ ساتھ, اس سے پہلے میں آپ کا سوال لوں, اسی طرح کوئی بندہ اگر رکوع میں ہے, نیند آ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹا, سجدے میں ہے, نیند آ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹا. ہاں, سجدہ مسنون انداز پہ ہونا چاہیے, یعنی سجدہ یہ نہیں ہو کہ سجدے میں بالکل آپ لیٹے ہوئے ہو, سجدہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کی جو تھائز ہیں اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ ساتھ ملا ہوا نہ ہو, الگ الگ ہیں, اور اسی انداز میں جیسے سجدہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح رکوع میں اگر کبھی سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کبھی بہت نیند آ رہی ہوتی ہے تو کھڑا کھڑا, جیسے بندہ امام کے پیچھے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ تراویحوں میں سو جاتے ہیں بہت سارے لوگ. ہاں, ہر بندہ اس کلاس میں کسی نہ کسی وقت سویا ضرور ہوگا تراویح میں کھڑے کھڑے, تو اس کھڑے کھڑے سونے سے بھی آپ کا وضو جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا. جی سوال یہ تھا کہ سرین جو ہے یہ تھائز ہے اور یہ آپ کے پیچھے گریڈ یا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سونے کی مقدار کتنی ہوگی, اگر سجدے میں یا رکوع میں کوئی بندہ سویا ہے تو ایک لمحے کے لیے سویا یا اگر زیادہ دیر کے لیے بھی سویا, جتنی دیر کے لیے بھی سویا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جو آپ کی تھائز جو ہے نا, بیک جو تھائز ہیں, اس کو سرین کہتے ہیں. اچھا سر, یہ جو فرق نہیں پڑے گا جی نماز پہ بالکل, نماز میں بھی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, نماز میں فرق پڑے گا نا. جی جی, ایک منٹ, آپ کا سوال آن لائن والے جو طالب علم ہیں, 1 منٹ کے لیے روک دیں. نماز کے لیے جو ہے, اگر نماز میں اتنا ڈیلے آ گیا نا, ایک تو نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, امام کے پیچھے پڑھتے پڑھتے سوتے سوتے پڑھ لی, نماز ہو گئی, کیونکہ امام کی ہو گئی اور آپ کی بھی ہو گئی. انڈیویجول اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, اب سورہ فاتحہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور فاتحہ آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہوا ہے پورا, تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ سجدہ صاحب سے پوری ہوگی, تو نماز کے اوپر اثر اس کا ضرور آئے گا. اگر آپ کی نماز کے اندر واجب جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے تو نماز کے اوپر اثر آئے گا. حضرت ایک اور چھوٹا سا سوال, یوں کر کے ہم بغیر سہارے کے جتنی گہری نیند لے کے ہچکولے بھی لے رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے لوگ, وہ اس سے کچھ فرق نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ جو ٹیک والا ہے,
जी کہ ٹیک لگا کے نیند ٹیک ہٹائی جائے تو گر جائے, یہ تو سب اندازے پہ ہوا نا. اب دیوار کیسے کوئی ہٹائے گا جی ہاں, اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ وضو اس کا ٹوٹا نہیں, تو یہ تو سب اندازے ہی ہوئے نا. اندازہ ہی ہوا. تو اس لیے انہوں نے کہا نا کہ جی اگر یہ آپ کی سرین موو نہیں کرتی ہے then you're fine. اچھا دوسرا یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وضو میں جب تک کنفرم آپ کو نہ ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے تو آپ کا وضو آپ مانیں اپنا وضو. جی ہاں, جب تک آپ کو اب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو سویا نہیں, پکی نیند. دوسرا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا, مجھے پتا ہے تمہارا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے مجھے بتایا, اب وہ کیونکہ بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں, اور جب کسی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, انہوں نے اس کا ایک ٹیسٹ بتایا. انہوں نے کہا اگر تو قسم کھا سکتا ہے نا کہ وضو ٹوٹا ہے تو پھر وضو ٹوٹا ہے, اور قسم اگر نہیں کھا سکتا نا کہ یار قسم نہیں کھا سکتا کہ وضو ٹوٹا, اس کا تو وضو ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے. جیسے جیسے کچھ تو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں, پھر وہ اٹھتے ہیں کہتے ہیں سویا نہیں تھا, آنکھیں بند تھی میری. اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, حرمین میں بہت ہوتا ہے, سوئے ہوئے ہیں اور اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, کہاں سے نماز پڑھے اللہ سر فکری مسئلہ کیا ہے. اگر اس بندے کو سچ میں یہ لگتا ہے کہ میں سویا نہیں تھا, میں صرف آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا, اور اس کا یقین تو نہیں ہو, قسم تو نہیں کھا سکتا, وضو مانے اپنا وہ. اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ, مجھے پتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی جو ہے وہ ہوا خارج ہونے کی آواز بھی آنے کا نہیں میرا نہیں ٹوٹا ہے. سر اپنی بات اگر ہم کریں, میں جیسے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا, مجھے لگا اٹھ کے کہ بھائی میں سویا نہیں, میں صرف آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا, تو میں اپنا وضو مانوں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی تھوڑا تھکے ہوئے ہیں, لیٹا ہوا ہوں, آنکھ بند کر کے لیٹا ہوں, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں, تو اگر جاگ رہا ہے تو پھر کھڑے. دوسرا بندہ کہتا 2-3 دفعہ تمہارا نام لیا, تمہیں پتہ چلا تھا؟ ہم بولے نہیں. تو کہ پھر آنکھیں بند کر کے نہیں لیٹے ہوئے تھے نا, سوئے ہوئے تھے. نام لیا ہوا اور تجھے آواز نہیں آئی کہ تیرا وضو گیا, تو اتنا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بتا دیں کہ بھائی تیرا وضو چلے گیا. اب اس کی مرضی, اب اصل میں تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو مگر یہ ہے کہ صحیح ہے, اگر اس کا نام لیا ہے اور وہ نہیں جواب دے رہا تو وہ گڑبڑ کر رہا ہے. جی سوال. اچھا ایک منٹ, ایک سوال آپ لوگوں لینے سے پہلے آن لائن والوں کا سوال لے لیں, ورنہ وہ کہیں گے ہمیں. جی جی سوال کریں جی, کیا فرما رہے ہیں؟ جی نہیں, لباس چینج کرنے سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں, سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے کیا لیٹ کے سو جاتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. نہیں ٹوٹتا ہے. جی آخری سوال لیا جائے گا کیونکہ پھر آپ کی اور بھی کلاسیں ہیں, ٹھیک ہے نا. جی نہیں, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے, مگر ایسا کرنا کراہت ہے, مناسب نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو بے لباس دیکھ لیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وضو توڑنے والی چیزوں میں سے یہ نہیں ہے. جی سوال دونوں کا سوال ہے, آخری 2 سوال. جی میرے بھی یہی سوال ہے, اگر یوں کر کے تھوڑا یوں ہٹا دیں پھر جائے گا. اگر تو آپ کی سرین موو نہیں ہوئی تو وضو رہے گا, اور یہ موو ہو گئی وضو گیا. سر یہ تو آپ نے ٹیک میں قانون بتایا تھا نا, بنا ایک تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سک رہے نا. جی جی ہاں, سہارا ہٹا دیں. جی ہاتھ ہٹا دیں تو گر جائیں, اس صورت میں گر جائیں کہ آپ کی سرین موو ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, سرین موو نہیں ہوئی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آخری سوال. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جو جن کے ہوا خارج ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا, تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کرنی چاہیے. یہ مسئلہ ہے غیر مقلد حضرات جو ہے, غیر مقلد حضرات کا تو اپنا مسئلہ ہے. ہم تو شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی نا, تو ان کے بہت ساری چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور ہمارے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. ان کے لیے بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں سے تو امام صاحب جو ہیں اپنی اہلیہ کو جو ہے بوسہ لے کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی تھوڑا سا بھی ٹچ ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو جیسے ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے ویسے ان کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ مسائل اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں. اس میں احتیاط کرنی چاہیے ہر مسلک والے کو کہ وہ اس طرح سے اپنا وضو رکھے کہ جی سارے مسلک والوں کے لیے اس کی اقتداء کرنی جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو اس لیے ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے, اور یہ جو علماء ہوتے ہیں اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. غیر مقلد عالم بھی ہوگا تو اس چیز کا خیال رکھے گا کہ جی میں
ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ہوا خارج کر کے اور آ کے نماز پڑھاؤں. وہ کوشش یہی کرے گا. ان کے اور نہیں اس کی ٹوٹتا ہاں ان کے نہیں ٹوٹتا وضو اس سے. ان میں نے سنا ہوا یہی ہے. میں اس کو ہاں مگر ماننا بھی پڑے گا کیونکہ بعد میں بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جی ان کے یہاں وہاں آواز والا مسئلہ. ہاں وہ کہتے ہیں آواز جب تک نہیں نکلے گی تو وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ایسے ہیں کہ جی آپ نے وضو کیا ہے اور آپ حنفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, تو اب آپ کوشش کریں کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی اہلیہ کو آپ ٹچ کیے بغیر جائیں. ظاہر ہے, اور یا اسی طرح سے اگر ان کے یہاں اپنے عضو کو ہاتھ لگانے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کر کے جائیں اور ان کی نماز کو جو ہے وہ خراب کریں. تو امام جو ہوگا وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال کرتا ہے, اور اس چیز میں گمان بھی صحیح رکھنا چاہیے کہ جو ائمہ ہوں گے, چاہے وہ غیر مقلد ہوں, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ کوشش کریں گے کہ جی سارے مسلک کی اس کے اوپر میں پورا اتروں. تو شافعی اور مالکی میں وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ہمارا ٹوٹ جاتا ہے اس میں؟ وہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خارج ہونے والا. وہ تو غیر مقلد. ان کے مسائل تو اس وقت پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم جی زیادہ میں ان کے ہمارا نہیں ٹوٹتا ہے, ان کا ٹوٹ جاتا ہے. ہم چھونے والے وہ لوگ اگر جو ہے وہ نیت نہیں کریں گے, ہم نیت کے بغیر بھی وضو کر لیں گے, ہمارا ہو جائے گا, ان کا جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہمارا اون کا گوشت کھا لیں, اون کا گوشت کھاتے ہیں, پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں. پکا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. تو یہ امام مالک امام شافعی کا مسئلہ نہیں, مگر امام مالک کے نزدیک شاید ایک قول اس طرح سے ہے, آگے ہم نے پڑھا ہوا تھا. اگر اس میں ایک گھوسلے کی بات ہے نہیں ٹوٹتا اس میں, تو آپ کہیں میں نے یہ سنا تھا کہ اگر لعاب گیلا ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. اس میں یہ سوال بھائی تھوڑی دوستی بڑھے پھر یہ سوال کر رہے ہیں. اچھا سر ایک کنفیوژن ہے سر ایک کنفیوژن ہے. یہ سرین جو موو ہو جائے یہ تو آپ نے ٹیک کے لیے بتایا تھا نا, بنا ٹیک میں تو یہ قانون نہیں ہے نا. تو جیسے بھائی نے سوال پوچھا یوں ہاتھ رکھ کے میں سویا ہوا ہوں اور میرا ہاتھ چلا میں ہل گیا, ہاں اس ہلنے میں بھی سرین موو ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹا, اور اگر سرین موو نہیں ہوئی تو وضو ٹیک نہیں لگی ہوئی اور پھر بھی ٹوٹ جائے گا. کیونکہ ٹیک بہرحال آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تو لگائی. اچھا تو اس کو ٹیک کا کنسیڈر کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پہلی کلاس تھی, اس نے سوالات خوب لیے ہیں آپ کے انشاءاللہ.